بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کس نمبر 5 ہے جی؟ عقیدہ توحید کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد عقیدہ توحید، پھر اس کے بعد شرک کے حوالے سے تفسیر کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ تو اللہ رب العزت کی صفات ذاتیہ میں سے ایک صفت ہے قادر ہونا، یہ قدرت۔ اللہ کی 7 صفات ذاتیہ ہیں، فقہ اکبر موجودہ ان میں سے ایک ہے قدرت، اور آج ہم قدرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ وہابیوں کا جو امام ہے اسماعیل دہلوی، اس نے لکھا کہ اللہ رب العزت چاہے تو دوسرا محمد پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس کی جو عبارت، اس میں کئی غلطیاں تھیں، اس کو اکابرین اہل سنت نے سمجھایا بتایا بھی، تو آج ہم اس حوالے سے تفسیر کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ بھائی سب سے پہلے بات یاد رکھیں، جو چیزیں محال ہیں، یعنی جو موجود ہی نہ ہو سکے، وہ اللہ رب العزت کی زیر قدرت داخل نہیں، ممکنات داخل ہیں، محالات داخل ہیں۔ جیسے تفسیر کبیر پڑھ لیں، جلد نمبر 7 پڑھ لیں، وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ قَادِرٌ عَلَىٰ كُلِّ الْمُمْكِنَاتِ، جو ممکنات ہیں وہ زیر قدرت داخل ہیں، محالات زیر قدرت داخل نہیں ہے۔ اور اسی طرح دوسری بات یاد رکھو کہ جو چیزیں عیب والی ہیں، نقص والی ہیں، وہ بھی زیر قدرت داخل ہیں، جیسے جھوٹ ہے، ظلم ہے، بے حیائی ہے، یہ عیب اور نقص ہے، یہ اللہ رب العزت کی زیر قدرت داخل نہیں۔ شرح المقاصد پڑھو، وَأَنَّهُ الْكِذْبُ مُحَالٌ، یہ کذب محال ہے اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، جھوٹ اور یہ عیب والی جو چیزیں ہیں زیر قدرت داخل ہے۔ اب اس کی یہ جو عبارت اسماعیل دہلوی کی وہابیوں کا جو امام ہے کہ اللہ رب العزت اگر چاہے تو دوسرا محمد پیدا کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بھائی پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نظیر ہے، یہ ممتنع فی الذات ہے، محال فی الذات ہے، ذاتی طور پر ہی ممتنع ہے، محال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ممتنع فی ذات بھی ہے، محال فی ذات بھی ہے، اور عقلی طور پر بھی منع ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر نظیر تم کہتے ہو بفرض محال ہو جائے، تو پھر اللہ رب العزت کے کلام کا کذب ہونا لازم آئے گا، اور یہ محال ہے، جھوٹ ہے، محال ہے اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، اور یہ زیر قدرت داخل ہی نہیں ہے، یہ محالات میں سے، اور یہ زیر قدرت داخل ہی ہے، تو اللہ رب العزت کے کلام کا کذب ہونا لازم آئے گا، یہ جھوٹ ہے، درست ہی نہیں ہے۔ اسماعیل دہلوی کو یہی سمجھایا گیا تھا، اس وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نظیر ہے محال، ممتنع فی ذات ہے، محال فی ذات ہے، کیونکہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نظیر ہے اگر یہ آ جائے تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ وہ آخری نبی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ وہ آخری نبی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر آخری نبی ہے، اگر آخری نبی ہے تو پھر اللہ رب العزت کے کلام کا کذب ہونا لازم آئے گا، کیونکہ قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ محمد اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظیر کیسے ہوا؟ اور پھر دوسری بات ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظیر یہ ماننا یہ اجتماعی نتیجین کا باعث ہے۔ بھائی پہلی بات یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوگا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو سارے عالم کے رسول ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین ہیں، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کے آپ کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا، قیامت کے روز سب سے پہلے آپ شفاعت کریں گے، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھولا جائے گا، قیامت کے دن تمام لوگوں کے آپ سردار ہوں گے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے امام ہوں گے، سب سے پہلے امت کا آپ کی امت کا پل صراط سے گزر ہوگا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جو دوسرا تم کہہ رہے ہو محمد پیدا ہو سکتا ہے، تو اب اس کے لیے چیزیں مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ اگر مانتے ہو تو پھر، اور اگر نہیں مانتے ہو تو پھر، اگر نہیں مانتے ہو تو پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظیر کیسے ہوا؟ اور معال عقلی بھی ہے، تو لہٰذا یہ سارے سوالات اس سے پوچھے گئے۔ یہ جو اسماعیل دہلوی تھا وہابیوں کا امام تھا، اس سے سوال پوچھے گئے، اس نے جواب بھی نہیں دیے۔ تو لہٰذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نظیر ہے محال بالذات ہے، ممتنع فی ذات ہے، کیونکہ کلام الہی کا کذب لازم آئے گا۔ اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہیں، اور اسماعیل دہلوی وہ سمجھائے گا وہابیوں غور و فکر کرو، تفکر کرو۔ تو یہ وہابیوں دیوبندیوں کو ہم دعوت فکر دے رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی توحید کے ضمن میں کیا کیا غلط عبارات لکھتے رہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب کے حوالے سے، وہ بھی ہم تفسیر کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی توحید کے حوالے سے ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کا حقدار ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ تو یہ کیا کیا باتیں جو مسلمانوں کے عقائد ہی نہیں ہیں وہ اپنی طرف سے لکھتے رہے، اور ان کو توجہ دلائی گئی، اپنی بس اڑ گئے اپنی بارات پر، اور ان کی کھوپڑی میں باتیں نہیں آئیں، تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ اہل سنت تھے، پھر فرقوں میں تبدیل ہو گئے، کوئی وہابی بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، ان کی اماموں کی کفریہ عبارات تھی دیوبندیوں کی وہابیوں کی، تو ان کو ہم سمجھا رہے ہیں، دعوت فکر دے رہے ہیں، دعوت اصلاح دے رہے ہیں۔ ان وہابیوں دیوبندیوں کے جو فالورز ہیں ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی رجوع کرو، توبہ کرو، اہل سنت میں واپس آ جاؤ۔ تو اس وجہ سے ہم اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے حوالے سے عقیدہ توحید شرک تفصیل کے ساتھ واضح کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نظیر ہے محال بالذات ہے، ممتنع فی ذات ہے، اور عقلی لحاظ سے بھی یہ ممکن نہیں ہے، محال عقلی بھی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ محمد اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، اور رسول بھی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اب اگر نظیر ہوگی تو پھر وہ آخری نبی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر نہیں ہوگا تو پھر نظیر کیسے ہوا؟ اگر ہوگا تو پھر کلام الہی کا کذب لازم آئے گا۔ تو یہ ساری باتیں ان کو سمجھائی گئی ہیں، اب ان پر لازم ہے وہابیوں دیوبندیوں پر توبہ رجوع کریں۔ اب مزید بھی ہم اس حوالے سے فتوے بھی ہمارے حضرت دارالفتاء سنت کے آ رہے ہیں، اور کتاب بھی شائع کریں گے مزید
ان وادیوں دیوبندیوں کا علمی تعاقب کریں گے، ان کو دعوت فکر دیتے ہیں، دعوت اصلاح دیتے ہیں، اپنی عبارات سے توبہ کریں اور اہل سنت میں واپس آ جائیں۔ اہل سنت ہی آگے، اور یہ جمہور ہیں اور یہی زیادہ ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ اہل سنت سنی ہی پائے جاتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور عقیدہ وہی چلا رہا ہے اہل سنت کا جو صحابہ سے چلا آ رہا ہے۔ تو اب مزید گفتگو آنے والی ویڈیو میں کروں گا۔